ارشاد اقدس الہی ہے آیت نمبر 26 سورہ قیامت کہ کلا اذا بلغت التراقی، کیا تم یہ سمجھنے لگے ہو کہ دنیا میں ہمیشہ رہ جاؤ گے؟ کلا، اب یہ ایک سوال ہے کہ جو تقدیر میں جو پوشیدہ ہے اس کے جواب سے بات شروع ہو رہی ہے. کلا، ہرگز ایسا نہیں. یہ جو اگر سمجھنے لگے ہو کہ دنیا میں ہمیشہ رہ جاؤ گے تو کلا، ہرگز ایسا نہیں. اذا بلغت التراقی، یہ بڑی ایک طرح سے وحشتناک اصطلاح بھی ہے کہ جب موت تمہارے گلے کی ہڈی تک پہنچ جائے گی. تراقی کہتے ہیں گلے کی ہڈی کو، کہ جب یہاں تک موت آ جائے گی، جب حلق تک بات پہنچ جائے گی. وقیل امر راک، تو اس وقت یہ کہا جائے گا کہ اب کون ہے تمہیں بچانے والا، کون ہے معالج. راک، اگر کوئی مریض ہو تو مریض کے لیے کچھ دعائیں ہم پڑھتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں تاکہ وہ شفا یاب ہو جائے. ان وظیفوں کو کہتے ہیں رقیہ. تو اللہ نے کہا وقیل امر راک، اب کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی معالج، کوئی ڈاکٹر کچھ بھی نہیں بچانے والا. وقیل امر راک، تو اب پوچھا جائے گا کہ کون ہے بچانے والا. وظن انہ الفراق، اور وہ خود اسے، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا گویا جواب بھی نہیں دیا. جواب اس سینس میں دیا ہے کہ زبان حال وہ یہ سمجھ رہا ہوگا وظن انہ الفراق، اسے یقین ہو جائے گا کہ اب فراق کا وقت آ گیا. اور حدیث میں ہے، تفسیر اطیب البیان کی حدیث ہے کہ جب یہ موت گلے کی ہڈی تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے سامنے مال، عیال اور اعمال، یہ تینوں آ جاتے ہیں. اور مال اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ میری اور تیری جدائی کا وقت ہے، اور عیال اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تجھے قبر تک پہنچا کر اس کے بعد جدا ہو جائیں گے. اعمال اس سے کہتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ رہنے والے ہیں آخر وقت. یہ حدیث سے تفسیر اطیب البیان کی. وظن انہ الفراق، تو اسے یقین ہو جائے گا کہ اب یہ جدائی کا وقت آ پہنچا ہے. دیکھیں یہ بھی بڑی خوبصورت تعبیر ہے قرآن کی کہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ ہے فراق. فراق یعنی جدائی، یعنی اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ موت نابودی نہیں ہے، موت جدائی ہے. ذرا مل کے صلوات دے دیں. ختم نہیں ہو رہے، جدا ہو رہے. ایک اور سفر پہ جا رہے ہیں کہ جو اکیلے سفر ہے، جدائی کا سفر. وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، اب اس کی شدت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب پنڈلیاں، گوشت کا یہ حصہ، یہ ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے جڑ جائے گی. الی ربک یومئذ المساق، تو بس وہ آپ کے رب کی طرف چلنے کا دن ہوگا. فلا صدق ولا صلی، تو بس نہ وہ کسی شے کی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی تھی تصدیق کرتا تھا، نہ ہی نماز پڑھتا تھا. اس کی شان نزول میں ہے کہ یہ ابو جہل کے لیے نازل ہوئی، اور ابو جہل کی بدبختی کو بیان کرنے کے لیے. البتہ یہ کہ جب بھی شان نزول اس قسم کا ہو تو یہ محدودیت نہیں ہوتی، اس میں وسعت ہے. اس میں ایک اس کا مصداق ابو جہل ہے یا ابو لہب ہے، تو نہ وہ تصدیق کرتا تھا جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا تھا اس کی، اور نہ ہی نماز پڑھنے والا تھا. یہ فوراً تصدیق کے ساتھ لا صدق ولا صلی. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خدا متعال کی تصدیق کے لیے جو پہلی اور بنیادی ترین شے ہے وہ نماز ہے، کیونکہ تصدیق کے ساتھ جو لفظ استعمال کیا گیا وہ نماز کا استعمال کیا گیا. کہ اگر کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تصدیق کرنا چاہتا ہے تو جو بنیادی ترین اور اولین شے ہے وہ ہے کہ نماز پڑھے. اس خاطر ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. یہ تفسیر مخزن العرفان کی حدیث ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز ترک کرنے کا عادی ہو جائے فقط کفر، تو وہ کافر ہی ہو جاتا ہے. ایک روایت کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ حضور کے پاس کچھ اصحاب تشریف لائے، سرکار ختم مرتبہ کی ذات پر ایک آواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے گا کہ گناہ کبیرہ کون سے ہیں. یہ میری اصطلاح ہے، یعنی بہت بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں کہ ترتیب بار بیان فرمائی. تو حضور نے پہلا کہا شرک ہے، کفر ہے، والدین کی بے احترامی ہے، اور اس طرح سے کرتے کرتے قطع رحمی ہے. یہ حضور بیان کرتے گئے تو تقریباً 9-10 حضور نے بیان فرمائے. تو انہوں نے تعجب سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ کفر اور شرک کے بعد نماز ترک کرنے کو بیان کریں گے، تو آپ نے نماز ترک کرنے کو اس میں بیان نہیں کیا. تو حضور نے جواب دیا کہ میں نے کفر بیان تو کر دیا، میں نے کفر بیان تو کر دیا. یعنی حضور نے جو تارک الصلاۃ ہے متعمدن عمدن اسے کفر سے بیان کیا کہ اتنی شدت اس میں. اور یہاں قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ وہ تصدیق کرنے والا نہیں تھا جو اللہ کی جانب سے نازل ہو رہا تھا، اور لہذا نماز پڑھنے والا بھی نہیں تھا. آیت نمبر 32 ولیکن کذب وتولی، جبکہ وہ
تکذیب کر رہا تھا اور منہ پھیر لیتا تھا. جو اللہ کی جانب سے پیغام آتا تھا منہ پھیر لیتا تھا. اچھا اب یہ موت کی وہ کیفیت ہے ظاہر ہے کہ جو ایک بد عمل کے لیے بیان کی جا رہی ہے, ورنہ بہار و انوار جلد نمبر 6 میں صادق آل محمد کی حدیث موجود ہے. مولا نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ مومن دنیا سے ایسے جائے گا جیسے کسی بہترین خوشبو کا استشمام کر رہا ہو. اس لطافت کے ساتھ مومن کی روح قبض ہو جائے گی. وہ مومن کے جو ان باتوں کو جو بیان کیا جا رہا ہے اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے, تصدیق کرنے والا ہے, نماز کا پابند ہے. اور مومن کا مطلب ہے کہ ظاہر سب سے پہلے تو عقیدہ درست ہے اس کا. فرمایا کہ ایسے وہ دنیا سے چلا جائے گا جیسے خوشبو کو استشمام کر رہا ہو. یہ حدیث میں ثم ذهب الى اهله يتمتع, یہ بھی جب بظاہر ابو جہل کے لیے کہا جا رہا ہے یہ کہ جب ہم کہتے تھے کہ تصدیق کرو آیات الہی کی تو وہ تکذیب کرتا تھا, منہ پھیر لیتا تھا اور اپنے اہل و عیال کی طرف بڑے اکڑ کے جاتا تھا کہ میں دیکھ لوں گا جو ہوتا ہے. تو اس غرور اور تکبر کا اللہ نے جواب دیا ہے 2 آیتوں میں. 2 آیتوں میں 4 الفاظ تکرار ہو رہے ہیں. اولا لک فاولا, تو افسوس ہے اس کے حال پر اور افسوس ہے. ثم اولا لک فاولا, تو حیف ہے اس کے حال پر, صد حیف. یہ قرآن کی جو تکرار ہے, ایک تو 2 آیتیں اور 2 آیتوں میں پھر بار بار تکرار کرتے ہوئے 4 الفاظ, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو ہمارے سامنے تکبر کرنے والا ہم اسے ایسے جواب دیتے ہیں کہ افسوس ہے تیری حالت پر, حیف ہے اور ویل ہے اور تباہی ہے اور بربادی ہے. یہ 4 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ایک ہی شخص کے لیے, اور جو اس مصداق پر پورا اتر جائے. اور پھر آگے کا ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان کا خیال یہ ہے کہ ہم اسے ویسے ہی آزاد چھوڑ دیں گے. اس آیت میں اور اس سورہ میں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ تمہارے بہت سے حساب و کتاب باطل ہیں, جو تم گمان کیے بیٹھے وہ ٹھیک نہیں ہے. مثلا یہ تھی آیت نمبر 36. اسی سورہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا, جسے ہم ایک موضوع میں آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں, کہ یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ, کیا انسان یہ سمجھنے لگا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے. یہ تمہارا حساب غلط ہے. کہ تم اگر ہمارے بارے میں یہ سمجھنے لگے ہو کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے. پھر آگے فرمایا اس کا جو جواب تھا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہارے فنگر پرنٹس کو دوبارہ بنا دیں. اور یہ جیتی جاگتی مثال ہے. جو فنگر پرنٹس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو عطا کیے ہیں, یہ 6 بلین جتنے بھی انسان ہیں, 7 بلین ہیں, وہ سب کے مختلف ہیں. جبھی تو اس سے آپ کی پہچان ہوتی ہے نا. یعنی اتنے سے ایک باڈی پر, یعنی 1 سینٹی میٹر کے ایک جگہ پر 6-7 بلین الگ لائنز موجود ہیں. اور اس میں یوزولی کہا جاتا ہے کہ اگر مثلا فرض کی یہاں پر کوئی کٹ لگ جائے یا کوئی جل جائے تو جو دوبارہ کھلائے گی وہ ویسی آئے گی. جبھی تو وہ پہچان ہے آپ کی ہمیشہ کے لیے. یعنی فرض کیجئے کہ ورنہ تو پھر بہت آسان تھا کہ کوئی کٹ لگا دے گا تو دوسری لائن آ جائے. نہ وہی لائن آئے گی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ تمہارے فنگر پرنٹس کو دوبارہ بنا لیں. دیکھ لو دنیا میں مثال موجود ہے, کر سکتے ہیں کام. تو تمہاری ہڈیوں کو کیوں نہیں جمع کر سکتے. یہاں پر بھی اللہ نے کہا کیا تم حساب کرنے لگے ہو ایسا کہ ہم نے تمہیں بے سبب خلق کر دیا تھا, آزاد چھوڑ دیں گے ہم. الم یک نطفۃ من منی یمنا, تو کیا وہ اس قرآن کا لفظ ہے اس منی کا قطرہ نہیں تھا کہ جو رحم میں پرورش پا رہا تھا, وہاں سے ہم نے اس کی پرورش کا آغاز کیا تھا. تو کیا وہ ایسا نہیں تھا. ثم کان علقۃ, اس کے بعد لوتھڑا بنا, فخلق, پھر ہم نے اس کو خلق کیا, فسوى, پھر بہترین بنایا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ہم ایک مرتبہ اس پروسیس سے گزار سکتے دوبارہ کیوں نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں. آخری دو آیتیں, فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى, اس کے بعد ہم نے اس کو پیئر میں بنایا, مرد اور عورت کے. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى, کیا یہ سب بھی تمہیں اس بات پر نہیں سمجھاتا کہ ہم قدرت رکھتے ہیں کہ مردے کو پھر زندہ کرتے ہیں. کہ اب بھی تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کیا. یہ 15 آیتیں ہو گئی. اب اور ہمارے کہ اس کا ترجمہ ہی فقط کافی ہے کہ انسان اگر اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے. اس سورہ کا جو آغاز ہے وہ قیامت کی قسم کے ساتھ ہے, لا اقسم بیوم القیامہ, میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اور اس کا جو اختتام ہے وہ اس بات پر ہے کہ خدا قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے مردہ جسم کو پھر زندہ کرے. بارگاہ خالق آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و محمد.
ٹھیک ہے, یہ حقیقت ہے. تو اب آج ہم نے 15 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. اس میں آغاز یہاں سے ہوا کہ جب موت حلق تک آ جائے گی, اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم قدرت رکھتے ہیں کہ تمہارے مردہ جسم کو زندہ کریں گے. جو ذکر موت ہے بڑی لطیف حدیث ہے کہ موت کا ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے موت کا ذکر, لیکن دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. اور امیر المومنین نے اسے کثرت سے نہج البلاغہ میں بیان کیا مختلف خطبوں کے ذریعے سے. تو عزیزان گرامی, جیسے میں نے عرض کیا کہ اب مختلف قسم کی اموات ہیں. ایک موت یہ ہے کہ جو اس سخت ترین انداز سے, ایک موت یہ ہے کہ جو ابھی عرض کیا گیا کہ جیسے خوشبو کو سونگھ لینا ہے, نزع الثياب الوسخہ. ایک حدیث میں آیا کہ موت اس طرح سے کہ جیسے کوئی اپنا میلا لباس اتار لے اور اچھا لباس پہن لے. جو دنیا کی کثافت کا میلا لباس ہے وہ اتار لے گا, اچھا لباس پہن لے گا, اتنے آرام سے اس کی موت ہو جائے گی. ایک روایت اس طرح سے ہے کہ جب ملک الموت کسی مومن کے پاس آئے گا تو وہ دنیا کے معاملات, خواہشات نفس, بہرحال معصوم تو نہیں کوئی بھی, تو وہ گھبرا رہا ہوگا اور وہ کہے گا کہ میں نہیں جانا چاہتا تمہارے ساتھ. اور پھر ملک الموت ایک اشارہ کرے گا تو اس کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں گے اور وہ رسول اللہ اور امیر المومنین کو دیکھے گا. وہ لذت دیدار روحانی طور پر اتنا پرکیف ہوگا وہ منظر. یہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, فقط خطابت نہیں, حدیث کا جملہ یہ ہے کہ وہ کہے گا ملک الموت سے کہ اب مجھے پرواہ نہیں ہے دنیا کی, جلدی لے چلو مجھے, اب میں مطمئن ہو گیا, مجھے جلدی لے چلو. تو جیسے ہی وہ کہے گا کہ اب مجھے جلدی لے چلو تو ملک الموت اسے دیکھ کر اس آیت کو پڑھے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے اطمینان والے نفس اب تو پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے, راضیۃ مرضیہ, اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے. اس آیت کا جو عالی ترین مصداق ہے وہ سرکار ختمی مرتبت ہیں اور اہل بیت اطہار ہیں اور امام حسین علیہ السلام ہیں, لیکن اس کا ایک ادنا مصداق محبان امام حسین علیہ السلام بھی ہے, کیونکہ ملک الموت اس کے لیے آیت پڑے گا کہ اے اطمینان والے نفس, اب تیرا نفس مطمئن ہو گیا, اب چلو اللہ کی بارگاہ میں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں, موت ہی مر جاتی ہے, اور یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا, ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے.